بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی حمد اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ الحمدللہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایسے موضوعات نہ بولوں جن میں اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ اختلاف میں لوگ اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ کبھی کبھی اپنا ایمان بھی گنوا دیتے ہیں۔ تو میں علم کی بات بولتا ہوں اور الحمدللہ میری وجہ شہرت بھی معذرت یہی چیز ہے۔ لیکن کچھ دن پہلے جب 12 ربیع الاول گزری تو جو کچھ دیکھنے کو ملا تو اس پر بولنا شاید واجب ہو گیا تھا۔ ایسا شخص جو نبی سے محبت نہ کرتا ہو وہ تو دین سے خارج ہے۔ تو لیکن اس نہج تک اضافہ کہ آپ نے دیکھا ایک بچی کو حور بنا کر پیش کیا گیا، بیچاری اس بچی پر کیا گزرے گی، یہ بھی ایک افسوسناک عمل ہے اور بدعت کو اس حد تک لے جائیں گے آپ۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اپنی مرضی کا دین لے کر آئیں تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ ہمیں وہی دین لے کر چلنا ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ ہمیں نہ اس میں ڈاٹ لگانے کی ضرورت ہے، نہ اس میں اضافیت لکھنے کی ضرورت ہے، نہ اضافی کلمات اس میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ آج میں چاہوں گا کہ میں بدعت کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں اور مینول کی فارم میں نے لکھا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کوئی لفظ اضافی نہ ہو جائے اور اس اضافی لفظ کی وجہ سے ایسا نہ ہو جائے کہ میں شاید غصے میں بول رہا ہوں۔ نہیں، آخرت میں پکڑ ہوتی ہے جی، دنیا میں پکڑ ہوتی ہے۔ مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وقت گزرا تو انہی کی بکس کو زیادہ فالو کیا، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کیا۔ اس کے علاوہ جو ہے تقی عثمانی صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ڈاکٹر حمید اللہ، ڈاکٹر احمد سلبی، بڑے بڑے ناموں کو ہی لیا۔ کبھی میں ایسا نہیں کرتا، چھوٹے چھوٹے کتابچوں سے کبھی لیکچر نہیں ڈیلیور کرتا میں۔ تو میں ٹاپک پہ آتا ہوں، پھر کوئی وقت ملے گا تو اضافی بھی بول دیں گے۔ موضوعات آج بہت سارے تھے، شاید میں یہیں بیٹھے بیٹھے آج ایک دو اور ویلاگ بھی ریکارڈ کر لوں۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت فرماتے ہیں دین میں کوئی ایسا نظریہ، طریقہ اور عمل ایجاد کرنا بدعت ہے جو، اب سمجھیے گا، نمبر 1، طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ قولن ثابت ہو، نہ فعلن ثابت ہو، نہ صراحن ثابت ہو، نہ دلیلن ثابت ہو، نہ اشارتن ثابت ہو۔ کوئی بھی ایسا عمل آپ کرتے ہیں جو یقیناً بدعت اضافے کو کہتے ہیں، اضافیت ہو اور وہ ایسا دین میں کبھی نہ آیا اور آپ اسے دینی سلسلے سے کر رہے ہو۔ آپ کی اپنی خواہش ہے، جیسے مہندی جیسی رسم ہے، خواہش ہے، لیکن آپ کبھی یہ بول دیں کہ یار مہندی میں اگر قرآن خوانی ہو جائے گی نا تو یہ جائز ہو جائے گی، تو آپ نے اس کو شرعی رنگ دینے کی کوشش کی۔ بہت سے لوگ کرتے ہیں ایسا، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جو کہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، یعنی کہ اس کا حکم وہاں سے موجود نہ ہو اور آپ اسے دین کی ترویج پہ استعمال کریں۔ نمبر 2، جسے اختیار کرنے والا مخالف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غرض سے بطور ضد و عناد اختیار نہ کرے، یعنی کہ ایسا نہیں کہ وہ کافر ہو اور وہ کر رہا ہو، ایسا ہو کہ دشمن اسلام ہو کر، وہ تو ہے ہی ہمارے دشمن، انہوں نے تو کرنا ہی ایسا عمل ہے کہ جو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دین سیکھنے کے لیے کسی یہودی سے نہیں سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم نے کسی کافر سے ہم دین نہیں سیکھیں گے، دین تو ہم مسلم علماء سے ہی سیکھیں گے نا بھائی۔ تو ایسے کو تو چھوڑ دیں۔
بلکہ بعضم خود ایک اچھی بات و کار ثواب سمجھ کے اختیار کرے. یعنی کہ ایسے کیا چیزیں جو کہ آج کے دور میں اجتماعی بیٹھ کے کچھ دعائیں اور کچھ ایسے سلسلے اگر کیے جا رہے ہوں جس کی روایت، ہاں جن کی روایات موجود ہے الحمدللہ، صرف وہ کرنے کا اجر مل رہا ہوگا، لیکن اگر اس کی کوئی روایت نہیں ہے تو وہ بدعت عمل کہلائے گا آپ کا. جیسے سامنے کی بات تھی 40واں ہو رہا ہے، جمعراتیں ہو رہی ہیں، کیا کیا خرافات نہیں ہو رہی، وہ بھی سب بدعت میں آئے گا. وہ چیز کسی دینی مقصد کا ذریعہ اور وسیلہ نہ ہو بلکہ خود اسی کو دین سمجھ لیا جائے. جیسے فار ایگزامپل آپ اسپیکر استعمال کر رہے ہیں، کوئی منع نہیں کرے گا آپ کو لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنے سے، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنا ثواب کا عمل ہے، تو یہ اضافی ہو گیا، تو یہ بدعت میں آئے گا. تو 3 طریقے بتا دیے گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ٹیکنالوجی تو یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ ان چیزوں کو دین کا حصہ نہیں بنائیں گے. جیسے بھی آپ نے خود دیکھا کہ حور بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہے. میں تو ایسے میں سچی بات ہے ان چیزوں میں نہ نکلتا ہوں نہ بولتا ہوں، لیکن جب میں نے یہ دیکھا نا ایک معصوم سی بچی کے ساتھ انہوں نے ایسا سلوک کیا، اس بیچاری کو تبھی نہیں سمجھ ہوگی اس بات کی کہ وہ اس گناہ میں شامل ہوگی. اس لیے کہ دیکھیں بدعتی کے بارے میں سنیے گا، روایت کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سنا رہا ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت. اور عبداللہ بن مسعود کون تھے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، عبداللہ بن مسعود کون تھے، اتنا بڑا نام ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کون تھے. سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پہ تمہارا پیش خیمہ ہوں گا، تمہارا ہوں گا، میزبان ہوں گا، وہاں پہ موجود ہوں گا، اور تم میں سے چند لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے یہاں تک کہ میں ان کو کوثر پیالہ دینا چاہوں گا حوض کوثر میں سے نکال کر، تو وہ لوگ میرے پاس سے کھینچ لیے جائیں گے. میں عرض کروں گا اے میرے پروردگار یہ لوگ تو میرے صحابی ہیں، تو خدا تعالیٰ فرمائے گا تم نہیں جانتے کہ انہوں نے تیرے بعد کیا کیا بدعتیں کی ہیں. یعنی کہ بدعتی جہنم میں جائے گا. صحیح ہو گیا اس کے لیے. حضرت نے تو یہاں تک فرمایا کہ بدعتی جو ہے اس کی توبہ قبول ہونے پر اختلاف ہے علماء کا. دیکھ لیں کتنی بڑی بات کر دی، کتنی بڑی بات کر دی. اور کئی لوگ جب بدعت کرتے 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 اس سے آگے ہو جائیں اور اپنے عقائد ہی کفریہ کر لیں، اس لیے کہ دیکھیں جب بدعتی آگے چلتا ہے تو وہ حد سے بھی گزر جاتا ہے، تو عقائد کفریہ ہو جاتے ہیں ان کے، اور ایسے کو پھر زندیق کہا جاتا ہے. اس کے لیے کیا حکم ہے میں نہیں بتاؤں گا، بہت ہی سخت حکم ہے اس کے لیے. تو دیکھ لیں آپ بدعت سے کیسے بچ سکتے ہیں. بڑی سادہ سی بات ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو کئی لوگ جو ہے وہ روزانہ مخصوص تلاوت کرتے ہیں. ارے آپ پورا قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے مخصوص سے سورہ پڑھ لی. ایسے لوگوں کا پورا سال ایک قرآن بھی ختم نہیں ہو رہا ہوتا. صحیح ہے. آپ نے ہمیشہ ایسا کیا کہ ہم چند عورتیں کٹھی بیٹھیں گے تو یہ والی چیز پڑھیں گے. کیوں بھائی؟ کہاں پر ایسی روایت آ گئی کہ آپ اکیلے نہیں پڑھ سکتے؟ ہو سکتا ہے ان چاروں کے ساتھ یعنی چاروں یا پانچوں کے ساتھ فزیکلی ایسا معاملہ ہو کہ وہ کٹھی بیٹھ کے دین کی کوئی چیز پڑھ ہی نہ سکتی ہوں. شریعت کو تو پتا تھا نا اس بات کا، اس وجہ سے شریعت نے ایسی کوئی حجت لگائی ہی نہیں. یہ تو آپ نے اپنے ساتھ حجت لگا لی. مختلف گھروں میں جا کے ایسی اہتمام والی محفلیں کرنا جس کی کوئی روایت ہی نہیں ہے. جیسے پھر کبھی بتاؤں گا، بہت ہی اختلافی چیزیں ہیں، بہت سخت ہو رہی ہیں. لیکن آج سے میں نے بدعت پہ آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ دیکھیے گا کہ حضرت نے کتنے اعلیٰ انداز سے بدعت کو ڈیفائن کر دیا ہے. اس پہ غور و فکر بھی کیجیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ اپنی زندگی کو دین کے مطابق لے آئیں، ورنہ یہ ہے کہ صرف جنت میں جو جائے گا وہ ہو جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارے گا. اس کے علاوہ جو ہے وہ اس دنیا میں بھی رسوا ہوگا، اس دنیا میں بھی. اس میں سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہوں گی. قرآن میں عام شخص نصیحت قبول نہیں کرتا. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.